اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میناسا کونیچیوا، ہاں آپ کو میں نے جاپانی زبان میں خوش آمدید کیا۔ آپ سب جانتے ہیں کہ آج ہم اس سیشن میں جاپان کے بہت ہی معروف جانے پہچانے استاد پروفیسر ہیروجی کتاوکا صاحب سے بات کریں گے۔ جاپان میں ان کو بابا اردو کے نام سے بھی لوگ یاد کرتے ہیں۔ ان کی بڑی خدمات ہیں، ماشاءاللہ بڑی خدمات ہیں، اور ابھی تھوڑی دیر میں آپ کو اندازہ بھی ہو جائے گا۔ میں چند تعارفی باتیں تھوڑی سی کر لوں۔ پروفیسر ہیروجی کتاوکا صاحب جو ہیں یہ 1941 میں 1941 میں پیدا ہوئے۔ جاپان کی دو مشہور یونیورسٹیاں، جس میں ایک یونیورسٹی ٹوکیو اور دوسری اوساکا، وہاں پہ انہوں نے نہ صرف تدریس سے وابستہ رہے بلکہ وہاں کے ڈین بھی رہے، اور انٹرنیشنل ریلیشنز اور ایشین اسٹڈیز کے حوالے سے ان کی بڑی خدمات رہیں۔ یہ جب 1970 میں پہلی بار پاکستان آئے تو یہاں جب یہ تشریف لائے تو اس کے چند ہی دنوں بعد پاک بھارت کی ہمارے ایک مشہور جنگ جو 70 میں ہوئی تھی وہ جنگ شروع ہو گئی، لیکن اس جنگ شروع کروانے میں ان کا کوئی ہاتھ نہیں تھا، اور انہوں نے 2 سال یہاں کراچی یونیورسٹی میں ایڈوانس اردو کے مضمون کو پڑھا۔ ڈاکٹر ابو اللیث صاحب جیسے اور دیگر سینئر اساتذہ نے ان کو پڑھایا، اور یہاں انہوں نے، میں نے ان سے پوچھا ایک موقع پر جب ہم ساتھ تھے، میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کو اردو سے یہ محبت کیسے ہوئی، اردو کا لگاؤ کیسے ہوا؟ تو 2 باتیں سامنے آئیں۔ ایک تو جو ان کے استاد تھے پروفیسر سوزوکی، وہ بہت ہی اردو کے بہت اچھے استاد تھے، اور جس طرح انہوں نے انہیں پڑھایا ایک تو رغبت اس سے بھی ہوئی، اور دوسرا یہ کہنے لگے کہ کرشن چندر کا افسانہ ہے سفید پھول، تو وہ افسانہ جو ہے وہ بھی میرے لیے اردو سے محبت کا اور ترغیب کا باعث بنا۔ تو اس طرح میں نے اس کا آغاز کیا۔ بعد میں جب ان سے بہت ساری باتیں ہوئیں تو پتہ چلا انہوں نے تو بہت سارے افسانے نہ صرف پڑھ رکھے ہیں، کتابیں پڑھ رکھی ہیں، بلکہ ان کو ترجمہ بھی کیا جاپانی زبان میں۔ تو یہ مجھے بتا رہے تھے کہ انہوں نے منٹو کا کالی شلوار اور ایسے کھول دو، ٹوبا ٹیک سینگ وغیرہ وغیرہ بہت سارے افسانے انہوں نے پڑھے۔ تو میں نے ایک لمحے کو یوں ہی شرارتاً ان سے کہا کہ میرا خیال ہے آپ نے منٹو کا افسانہ کالی شلوار پہلے پڑھا ہوگا اور آپ نے کرشن چندر کا افسانہ بعد میں پڑھا ہوگا۔ تو اینی وے یہ بہت سے اسباب ہیں، لیکن زندگی بھر انہوں نے جس طرح کام کیا اردو کے لیے، آپ سوچیں اقبال کی تمام کتب جو ہیں، وہ بال جبریل ہو یا زبور عجم ہو یا پیام مشرق ہو، ان میں سے بہت ساری کتب جو ہیں تقریباً، اور نہ صرف اردو حصہ بلکہ فارسی حصہ بھی، اس کو یہ جاپانی زبان میں ترجمہ کر چکے ہیں۔ یہ بہت بڑا کام ہے۔ اور اسی طریقے سے نہ صرف اقبال بلکہ پوری غالب کا جو شعری مجموعہ ہے وہ جاپانی زبان کے قالب میں ڈھال چکے ہیں۔ ماشاءاللہ کتنا بڑا کام ہے۔ اور یہی نہیں بلکہ فیض صاحب سے انہیں بہت قربت رہی، فیض صاحب کے ساتھ سفر کیے، فیض صاحب سے بہت محبت کرتے تھے اور وہ بھی ان سے بہت محبت کرتے تھے، اور فیض صاحب کے کلام کو بھی انہوں نے جاپانی زبان میں ترجمہ کیا۔ تو ان کی کتب کچھ یہاں رکھی بھی ہوئی ہیں، کچھ میں بھی لے کے آیا ہوں۔ تو یہ آپ دیکھیے گا اس پروگرام کے بعد، آپ کو حیرت ہوگی۔ ماشاءاللہ ہم جاپانی زبان میں پڑھ کے سمجھ تو نہیں پائیں گے، لیکن ان کتابوں کو دیکھ کر اندازہ ہو جائے گا کہ انہیں اردو زبان سے کتنی رغبت ہے، کتنی محبت ہے، اور انہوں نے اس کے لیے کتنا کام کیا ہے۔ تو آج کا جو بنیادی تھیم ہے اس پروگرام کا، جاپان میں اردو، تو بیسیکلی یہی جاپان میں اردو زبان کی آبرو ہیں، اور ہمارے استاد بیٹھے ہوئے ہیں پروفیسر شکیل صاحب یہاں پہ، ان کا بہت بڑا کام ہے جاپان کو یہاں سے پاکستان اور جاپان کو اور ان دونوں زبانوں کو ایک دوسرے کے قریب لانے میں ان کا بہت بڑا کام ہے۔ ماشاءاللہ یہاں موجود ہیں اور ان کے لیے بڑی درازی عمر کی دعائیں ہیں۔ عطاقہ صاحب یہاں موجود ہیں۔ عطاقہ صاحب ویسے تو کلچرل اتاشی رہے ہیں، لیکن پاکستان میں ہائی کو متعارف کروانے میں اور جاپان کے ادب کو یہاں اور یہاں کے ادب کو وہاں پروموٹ کروانے میں یہ کہیں نہ کہیں ان کا رول ضرور رہا ہے۔ تو اصل میں یہ صرف 2 زبانوں کی بات نہیں ہے، بلکہ 2 قوموں کے درمیان محبت پیدا کرنا، انہیں قریب لانا، اور یہ ایک ہمیں لگتا ہے کہ ہم صرف زبان کی بات کر رہے ہیں، نہیں، بہت بڑا مشن ہے جو قوموں کو قریب لاتا ہے۔ تو
مجھے امید ہے باقی باتیں ہم ان سے سنیں گے. اور ہاں یہ بھی میں بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ سن 2010 میں جو ہے انہیں حکومت پاکستان نے ان کی خدمات اعلیٰ خدمات کے نتیجے میں ستارہ امتیاز دیا, ان کی صلاحیتوں کا اعتراف کیا. اور یہی نہیں بلکہ انہوں نے جو یہ تراجم کیے تو وہاں کی جو سوسائٹیز ہیں جاپان کی, جو ٹرانسلیشنز کے معیار کو جانچ کر, پرکھ کر, دیکھ کر, دکھا کر پھر کہیں ایوارڈ دیتی ہیں, انہوں نے ان کو ان کے بہترین تراجم پر 2 بار ایوارڈ دیا. تو یہ میرا خیال ہے کہ یہ بھی بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے ان کا, اور اللہ تعالیٰ انہیں صحت مند رکھے, ان کی عمر کو دراز کرے. اور میں نے تو ایک لنچ پہ ان کے ساتھ جو 1-1.5 گھنٹہ گزارا, مجھے تو لطف آ گیا واقعی. آج جب ہم انہیں سنیں گے, یہ اپنی جو کاوشیں ہیں, جو خدمات ہیں اردو کے حوالے سے, انہوں نے اسے قلم بند کیا ہے, اور یہ زیادہ کمفرٹیبل ہیں کہ ہم میں اس کی ریڈنگ دوں, اور ان کا خیال ہے کہ یہ زیادہ اس کا کمیونیکیشن یا اس کا ابلاغ زیادہ بہتر ہوگا. تو کوئی بات نہیں, ہم بیچ بیچ میں کوئی سوال بھی کر لیں گے, لیکن ہم ضرور ان سے گزارش کریں گے کہ وہ 2 حوالوں سے خاص طور پہ, ایک تو علامہ اقبال کے حوالے سے جن کا کام ہے اس پر بھی یہ کچھ پڑھیں گے اور کچھ سنائیں گے, اور ایک جاپان میں جو شاعری اور بیت بازی کا تصور ہے کس طرح کا ہے, اس پہ بھی ان کا بڑا کام ہے. بلکہ میری اطلاعات کے مطابق تو جاپان میں بیت بازی کا آغاز بھی انہی سے ہوا ہے. تو اس کے بارے میں ہم ضرور چاہیں گے کہ یہ ہمیں بتائیں. تو پہلے ہم چاہیں گے کسی ایک موضوع پر یہ اپنا مقالہ پڑھ لیں, ہم اس پہ 2-3 سوال کر لیں گے, اور اس کے بعد پھر دوسرا مضمون ہوگا. پھر اب یہی فارمیٹ پسند کیا ہے پروفیسر صاحب نے, لہذا ہماری مجبوری ہے کہ ہم اسی کو لے کے چلیں. تو میں گزارش کرتا ہوں جناب پروفیسر ہیروجی کتاؤکا صاحب سے کہ وہ ہمارے احباب سے مخاطب ہوں. بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ. تو سعید صاحب میرا اچھا تعارف کیا ہے, تو مجھے سن کر بہت شرمندگی محسوس کرتا ہوں. اور یہ بات یہ ہے کہ میں اردو تو پڑھنا شروع کیا, لیکن دوسرے لوگوں کی طرح اچھی طرح نہیں پڑھتا تھا. اس وجہ سے یونیورسٹی کا دائرہ بھی انٹرنس ایگزامینیشن عام طور پر 1 یا 2 بار کامیاب ہو کے داخل ہوا, لیکن میرا تو ایسا نہیں ہے. تو افسوس کی بات یہ ہے کہ یونیورسٹی داخل لینے کا امتحان بھی دوسرے لوگوں کو 2 گنا 3 گنا کی تیاری کیا. تو اتفاق سے ٹوکیو یونیورسٹی آف فورن اسٹڈیز میں داخلہ مل گیا. لیکن داخلہ ملنے کے بعد میں کھیلنا پسند کرتا تھا, اس وجہ سے زیادہ نہیں پڑھتا تھا. اور لون ٹینس کلب کر کے یہاں میں سر کو روک کر ایک بات آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ سر کراٹے میں بھی بلیک بیلٹ ہیں ماشاء اللہ. تو اسپورٹس اور ان چیزوں سے ان کا بڑا گہرا تعلق ماشاء اللہ. یہ تو کراتے ہے, اس کا بلیک بیلٹ تو میرے خیال میں تو تقریباً 100 سال کے بعد مل گیا. اچھا. ہاں بلیک بیلٹ. لیکن اب دیکھیے میرا بال سفید ہے اور دبرا ہے, اس لیے اگر کتا بھی آتا ہے تو میں زور سے بھاگ جاتا ہوں. اس لیے کوئی کراتے کی اثر تو میرے پاس نہیں ہے. لیکن افسوس عجیب بات یہ ہے کہ اتنی کمزور لوگ پھر بھی اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک موقع دیا یہ اردو زبان پڑھنے کا. یہ تو کیا ہے, تو سلیم صاحب پہلے مجھے بتا چکے ہیں کہ تو کرشن چندر کا سفید پھول اتنی پتلی کتاب ہے. تو اس وقت تک میں نہیں پڑھتا تھا. تو دوسری جماعت 2 بار کیا, اور 2 بار کے وقت مئی میں جاپان کے بابا اردو سوزوکی تاکیشی کے کلاس میں حاضر کیا. تو میں کلاس کے آخری جگہ میں بیٹھتا تھا. تو سوزوکی صاحب یہ مجھے پتہ نہیں تھا یہ کرشن چندر کا سفید پھول کا, یہ مجھے بعد میں پتہ چلا. تو اس وقت کمرے میں
देर से बैठा था तो इत्तेफाक से मेरे काम में उस कहानी का बात आ गया तो उसका किरदार गंगा है अच्छा हाँ और अपना ख्याल जाहिर नहीं कर सकता ठीक है तो मैं भी उस वक्त यूनिवर्सिटी आते वक्त एक लड़की से मुलाकात नहीं देखता था मुलाकात तो नहीं सिर्फ दो दूर से देखता था यही बेहतर था जी इसलिए उनका नाम भी नहीं जानता तो सुनो सफेदपुर का गिरदार माँ कीजिए किरदार तो कश्मीर के ऊंची पहाड़ के सिर्फ वहाँ रहते थे नीचे नहीं आ सकता था क्योंकि उनके वर्षा तो मुझे पता नहीं है बुरी बात किया इस वजह से नीचे नहीं आ सकता था लेकिन हर रोज ये उनका किरदार का नाम तो क्या था ये किरदार मैं किरदार कहूँगा नाम तो है तो हर रोज हर सुबह हर रोज दोपहर से पहले लड़कियाँ पानी देने के लिए ये बर्तन ऊपर रख के जी सर पे आया करता था तो ऊपर से नीचे देखा उनमें से एक लड़की पर मैं इश्क महसूस किया हाँ लेकिन गंगा है अपना ख्याल जाहिर नहीं किया नहीं कर सकता था तो इसी तरह मैं भी तो उस वक्त क्लास वहाँ यहाँ खत्म हो गया तो मैं आगे जाना चाहता था पहली बार वापस जाके लुगात इस्तेमाल करके यह कृष्ण चंद्र का सफेद फूल पढ़ा इसलिए जिंदगी बहुत अजीब चीज है हर बार दाखिले का इम्तिहान में नाकाम और एडवांस करने का इम्तिहान में नाकाम लेकिन एक बिल्कुल छोटा है कृष्ण चंद्र तकरीबन 28 में लिखा है ये इसलिए कोई अहमियत नहीं है ये छोटी अफसाना से मुलाकात करके अभी तक मैं उर्दू का रास्ते पे मुझे चलना पड़ता था ये बात है हाँ तो आगे मैं बता सकता हूँ हाँ आप ज़रूर करें लेकिन मुझे एक बात याद आ रही है जी कि जब आप कराची में 2 साल पढ़ने के बाद जी इंडिया गए तो यहाँ से तुफैल साहब नकूश वाले जो हैं उनके कुछ खतूत आप साथ लेकर गए जी और वहाँ पर आपने बॉम्बे में और दिल्ली में मुख्तलिफ शहरों में जो उर्दू के नामवर लिखने वाले थे उनसे आपकी मुलाकातें रहीं और उनमें कुछ बड़े मज़ेदार वाक़यात भी हुए ख़ास तौर पे ये देखिएगा मेरी तरफ वो वाला वाक़या आप हमारे हाज़रीन को ज़रूर सुनाएं जी नहीं उस वक्त जंग के ज़माना था तो 1971 में 4 दिसंबर में जंग शुरू किया और 17 दिसंबर में ख़त्म हो गया और उस वक्त मैं और 2 साल पढ़ता था और मेरा यहाँ आने का मौजू तो मन तो पर जरा सा जी मुतारा करना था तो एक बार लाहौर जाने का मौका मिला ठीक है तो मुझे पता नहीं है कहाँ जाना अच्छा होगा लेकिन ऊपर देखा तो एक किताब दुकान था तो मैं सीढ़ियों से ऊपर गया तो वहाँ बहुत बुरे आदमी बैठते थे तो उसका नाम तो अलाउद्दीन मज़ार साहब मैं पूछा था तो वो तो किताबें बिकते थे दूसरी मज़र पे तो अलाउद्दीन मज़ार साहब ने कहा पाकिस्तान की कौमी तराना बनाने वाला तो या तब
حفیظ جالندری. حفیظ جالندری کے رشتے دار تھا. تو ارودین بازار صاحب سے پوچھا تو میرے پاس منتو آیا کرتے تھے, مجھے پتہ نہیں ہے یہ سچ ہے یا جھوٹ ہے. لیکن انہوں نے کہا تو منتو تو مار روڈ پہ اب صوفیہ ہے, صوفیہ صاحبہ موجود ہیں, اور اس کے علاوہ نکوش میں توفیل صاحب ہے, یہ مدیر ہے. جی مدیر. تو آپ وہاں جائیے. یہ سن کر میں کبھی کبھی توفیل صاحب کے پاس جایا کرتا تھا. اچھا. اور میں جانے کا یہ توفیل صاحب سے منتو نمبر نکالنا چاہتا تھا. ہاں جی, دکان میں نہیں بکتے. تو 2 سال گزرنے کے بعد کراچی یونیورسٹی سے اب سامنے معین عقیل صاحب ہے موجود ہیں. تو عقیل صاحب سے بھی بہت منتو کے مقالہ لکھنے کے لیے عقیل صاحب مجھے مدد کیا. تو ایک دن میں یونیورسٹی گیا تو عقیل صاحب اب پترا نہیں ہے, دوبرا پترا. اس وقت عقیل صاحب دوبرا پترا تھا. تو آپ کیا کرتے ہیں تو منتو کے بارے میں پڑھتے ہیں تو سنا ہے, اور تو کل میں اچھی کتاب لاؤں گا. تو مجھے پتہ نہیں تھا, لیکن اگلے دن ایک ہی وقت پہ معین الدین عقیل صاحب میرے لیے اچھی منتو کے بارے میں کتاب مجھے دے دیا ہے. اچھا. اس لیے یہ مقالہ تو کراچی یونیورسٹی میں ٹھیک ہوا. اس وجہ معین الدین عقیل صاحب سے جو ملا اس کتاب سے تیار ہوا. تو 2 سال کے بعد مجھے اب واپس جانا پڑتا تھا جاپان. تو توہر صاحب جانتے ہیں کھاتاؤ کا بے وقوف آدمی ہے, لیکن گزر کے سفر تو کر سکیں گے. اس لیے اس وقت بات یہ تھا کہ جنگ کے بعد پاکستان اور انڈیا کے درمیان کوئی خط کا رابطے نہیں تھے. رابطہ نہیں تھا. تو کہتا میرے پاس عصمت چغتائی, کرشن چندر بیدی ایسے خط ہے, آپ یہ لے کر انڈیا جائیں اور ان لوگوں کے پاس جا کے میرا خط دے کر افسانہ دے کے جاپان واپس آنے کے بعد جاپان سے لاہور بھیج دیں. ہاں, تو اس وقت مجھے لکھنؤ بھی گیا, بمبئی بھی گیا. تو بمبئی میں عصمت چغتائی اور بیری سے ملاقات ہوئی. جی ہاں. تو اس وقت اور لکھنؤ میں بھی ایک کانفرنس ہونے والا تھا, وہاں کرشن چندر موجود ہے, اسی طرح میں سنا ہے. تو لکھنؤ میں اچھا بک اسٹور کیا نام تھا ڈاکٹر صاحب جانتے ہیں؟ جی, نور محل. دوسرا نہیں, دوسرا دانشور گیا. تو سنا ہے کہ آج کل بغیر مسلم مسلم کانفرنس ہونے والا ہے. آپ جانتے ہیں, میں جانتا ہوں. تو سامنے ذرا سا ادھر تو یہ جگہ ہے. اگلے دن وہاں کانفرنس ہوگا. اس لیے لیکن میرے پاس توفیل صاحب لیتے ہوئے خط تھا. تو یہ ان کو دینا مجھے پڑتا تھا. تو صبح تقریباً 7:30 بجے پتہ
चला, इसलिए गया था। तो क्रिश्चियन चंद्र होटल कमरे से निकल गए, तो मैं पहली दफा क्रिश्चियन चंद्र से उस वक्त मुलाकात हुई। लेकिन मुलाकात करते वक्त मैं सफेद पर कर इंडिया भी जा सकता था, अगर नहीं पड़ता है तो इंडिया भी नहीं जा सकता था। इसलिए क्रिश्चियन चंद्र को जरूर तोहेर साहब की खत तो भेजना था। हाँ, तो क्रिश्चियन चंद्र आके मैं आपकी इजाज़त से यहाँ एक बात जी जी अपने हाथरीन से शेयर करूँगा। इन्होंने बहुत अच्छी खूबसूरत बात बताई कि जब ये जंग हुई है पाक भारत, तो उस वक्त कम्युनिकेशन तो था ही नहीं, इंडिया और पाकिस्तान में कोई चीज़ ना यहाँ आ सकती थी ना वहाँ। ये कितना उर्दू अदब पे इनका एक बहुत बड़ा एहसान है कि वहाँ जो मुसलमान अदीब जो कुछ लिख रहे थे शेर व अदब में, वो सब चीज़ें इंडिया से पहले इनके पास जाती थी और ये पाकिस्तान भेजते थे, क्योंकि जापान से भेजना आसान था। तो वो फिर वो सारी तहरीरें, ज़ाहिर है वो ये सोशल मीडिया का दौर तो था नहीं कि वो आ जाती, ये भेजते और फिर यहाँ के जो इशाअती इदारे थे और जो किताबें वो उसको शाया करते, या जो मुख्तलिफ फोरम्स हैं उस पर वो किताब जब चीज़ें तहरीरें आती तो वो आगे प्रमोट होती। तो यूँ पाकिस्तान में उर्दू अदब को प्रमोट करने में इनका कितना बड़ा हिस्सा है, आप सोचें। और दूसरी बात यह है कि देखें, हम उर्दू बोलते हैं, सुनते हैं, हमें ये पता है कि जब कोई पंजाबी बोलने वाला उर्दू बोलेगा तो उसका वो लहजे में वो उर्दू कैसी लगेगी, ये उसकी एक डायमेंशन है, एक खूबसूरती है उसकी, या सिंधी बोलने वाला या पश्तो बोलने वाला। लेकिन इसी तरह जब बदेसी ज़ुबानें, जो बाहर की ज़ुबानें हैं, उसमें जब कोई बात करता है उर्दू में तो वो कैसी लगती है। तो मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है जापानी लहजे में आज उर्दू सुनते हुए, मुझे यकीन है आप सबको भी बहुत अच्छा लग रहा होगा। तो बहुत मज़ा आ रहा है आपकी गुफ्तगू सुनते हुए। और मैं ये ज़रूर चाहूँगा कि अगर आपने वाकई रीडिंग देनी है आज, अच्छा जी, तो फिर आप एक आर्टिकल का तो स्टार्ट ले ही लें। अच्छा, तो क्योंकि ये फिर हमें अचानक कहेंगे कि वक्त ख़त्म हो गया, फिर आप मुझसे नाराज़ होंगे। जी जी जी। तो साहिब साहब, मैं और एक इस कहानी में इजाफा करना चाहता हूँ। वाह। बात यह है कि मैं बम्बई गई जी, सिर्फ इस वक्त चुगताई साहिबा से ये खत मिला था। अच्छा। तो ये 2-3 दिन या 4 दिन अब इस वक्त चुगताई साहिबा यह लिखने के लिए वक्त लगता था। ठीक है। तो उनके पास गया तो ये जापान से तोहेर साहब के नाम भेज दें। तो बाद में पता चला ये अफसाना गर्म हवा ओरिजिनल है। इसके बारे में तो डॉक्टर साहब जानते होंगे, नुकुश के शुरू में लिखा हुआ है। अच्छा, ये तो माफ कीजिए, ये कीमती वक्त तो मैं जाया करता हूँ। अब सलीम साहब की इजाज़त से मेरा आज का मौका सब्जेक्ट मैं बताऊंगा। तो आज ही मेरा टाइटल तो उर्दू में, जापान में उर्दू है माशाल्लाह, लेकिन उस बड़ा टाइटल को मैं दो में तकसीम करके लाया था, कुछ लिख के लाया था। तो पहले आजकल मैं इकबाल का तर्जुमा कर रहा हूँ, तो इकबाल के बारे में, और दूसरा मजमून तो जापान में मुशायरा या और बैतबाजी। तो बैतबाजी तो शायद मेरे ख्याल में हमारे यूनिवर्सिटी पहली दफा शुरू किया था। मैं ये ज़रूर चाहूँगा कि इस प्रोग्राम के इख्तिताम पे आप इनकी तहरीर ज़रूर देखिएगा, कितना खूबसूरत लिखते हैं, कितना अच्छा लिखते हैं और कितनी आसानी से उसे पढ़ा जा सकता है माशाल्लाह से। अच्छा, मैं पढ़ूंगा। आज कर मैं अल्लामा इकबाल के मजमू कलामों के जापानी ज़बान में तर्जुमा कर रहा हूँ, इसलिए इसके बारे में कुछ बताऊँगा। पिछले साल दिसंबर में मैंने अल्लामा इकबाल का मजमू कलाम जावेद नामा जापानी में तर्जुमा करके शाया किया, लेकिन मेरा काम अभी तक लासे में है, क्योंकि इकबाल के मजमू कलाम उर्दू में 4 हैं, फारसी में 6 या 7 हैं,
میں اردو کے بنگے درا بار جبریل ضرب کریم اور ارمغان حجاز کا جاپانی میں ترجمہ کر چکا ہوں. فارسی مجموعہ کلاموں میں اسرار خودی، جاوید نامہ اور ارمغان حجاز کے فارسی کے حصے کا ترجمہ ہو چکا ہے. ماشاء اللہ. اس لیے پیام مشرق اور ضرب عجب وغیرہ فارسی مجموعہ کلام کا ترجمہ ابھی تک نہیں ہوا ہے. اس لیے اقبال کے مجموعہ کلام کے ترجمہ کا کام ابھی مکمل نہیں ہوا ہے. تو اب آپ لوگ مجھ سے پوچھنا چاہیں گے کہ خطاؤ کا میں کن وجوہات پر اور کس طرح اقبال کے مجموعہ کلام کا جاپانی میں ترجمہ کر رہا ہوں. تو سب سے پہلے میں پہلے سوال کا جواب دیتا ہوں. یعنی میں کن وجوہات کی بنا پر اقبال کے مجموعہ کلام کا جاپانی میں ترجمہ کر رہا ہوں. میں نے اقبال کی شاعری کا جاپانی میں ترجمہ کرنے سے پہلے فیض اور غالب کی شاعری کا ترجمہ کیا. اردو ادب میں یہ کہا جاتا ہے کہ غالب نہیں ہوتا تو اقبال نہیں ہوتا، غالب اور اقبال نہیں ہوتے تو نہیں ہوتے تو غالب اور اقبال نہیں ہوتے تو فیض بھی نہیں ہوتا. یعنی اس کے معنی یہ ہوئے کہ تینوں شاعر ایک دوسرے سے تعلق رکھتے ہیں. اس لیے میں نے ان تینوں میں تعلق جاننا چاہا اور میرے سامنے اس وقت اقبال صاحب نظر آئے. تو دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ کہا جاتا تھا کہ جنوبی ایشیا میں 19ویں صدی میں دو بڑے شاعر ٹیگور اور اقبال پیدا ہوئے. ٹیگور جاپان میں بہت مشہور ہیں اور جاپان میں ٹیگور کے بارے میں لکھی ہوئی کتابیں کم نہیں اور ٹیگور کی شاعری کے ترجمہ بھی بہت ہیں. اس کے برعکس اقبال کا جاپان میں تعارف نہ ہونے کے برابر ہے. تو ہمارے ملک میں کچھ لوگ جانتے ہیں کہ اقبال نے پاکستان کی بنیاد رکھی تھی. اس لیے جاپان میں اقبال کو سیاست دان سمجھا جاتا ہے. اس کی وجہ اردو زبان سیکھنے اور سکھانے والوں کی غفلت اور یا سستی ہے. تو تیسری وجہ یہ ہے کہ جب کبھی ہم لوگ پاکستان جاتے ہیں تو ہر جگہ پہ اقبال کے اثرات نظر آتے ہیں اور معلوم ہوتا ہے کہ پاکستانی لوگ زندگی بسر کرنے کے لیے اقبال کی شاعری سے طاقت لیتے ہیں. اگر ہم جاپانی اقبال کی شاعری پڑھیں تو ہم کو بھی زندگی بسر کرنے کے لیے نئی توانائی مل جائے. اسی طرح سمجھ کر مجھ میں اقبال کی شاعری کا ترجمہ کرنے کا خواہش پیدا ہوئی. میں اب دوسرے سوال کا جواب دیتا ہوں. یعنی کس طرح اقبال کے مجموعہ کلام کا جاپانی میں ترجمہ کرتا ہوں. میرے پاس اتفاق سے کئی شاعروں کی شاعری شرحیں موجود تھیں. مثلاً غالب کی شرح، حالی کی شرح، تنزیل اکبر آبادی کی شرح وغیرہ وغیرہ. بے شک اقبال کی بھی ایسی کتابیں میں نے زمانہ طالب علمی میں کراچی یا لاہور سے خریدی تھیں. لیکن اس وقت مجھے پتہ نہیں تھا کہ شرح کیا ہوتی ہے
और किस काम के लिए होती है। पाकिस्तान से वापस आने के बाद मुझे एक दिन अचानक पता चला शरा शेर को समझने के लिए काम की किताब है। हर शेर को समझाने के लिए शरा शेर की वजाहत करती है। ये जानने के बाद जब मैं पाकिस्तान गया तो सब शिवाला की शराओं की तलाश करके खरीदता था। इसलिए आजकल मेरे पास इकबाल के हर मजमुआ कलाम की शराएं तो हैं, कई किस्में की हैं। मसलन बांगेदरा की शराएं तो चिश्ती की लिखी हुई, मिहिर की लिखी हुई, दूसरे लिखने वालों की लिखी हुई भी। इसी तरह बाड़े जबरियल के लिए, ज़रब करीम के लिए भी कई तरह की शराएं मेरे पास हैं। जब मैं शेर का तर्जमा करता हूँ तो उन शराओं की मदद से तकाबिल करके पढ़ता हूँ तो हर शेर के मानी खुद ब खुद साफ नज़र आते हैं। शराओं के बगैर शायरी का तर्जमा नहीं हो सकता। इसलिए आजकल शायर मेरी उस्ताद है। तो इकबाल का मजमुआ कलाम पढ़ने के लिए एक अच्छी किताब मेरे पास है। उस किताब का नाम इकबाल और कुरान है। ये किताब 1994 में 1994 में इकबाल अकादमी से शाया हुई। मैं भूल गया कि मैंने ये किताब कहाँ से खरीदी थी। जब मैंने उसको खरीदा तो मुझे उसकी अहमियत के बारे में पता नहीं था। मेरे कमरे में लंबे अरसे से रखी हुई थी, लेकिन ये भी इकबाल की शायरी से गहरा ताल्लुक रखती हुई मालूम हुई। ये किताब पढ़ने से पता चला कि इकबाल के मजमुआ कलाम का हर शेर किस कुरानी आयत से ताल्लुक रखता है। इसलिए इस किताब को गौर से मुताला करने से मुझे मालूम हुआ कि इकबाल की शायरी का सर चश्मा कुरान शरीफ से है। इसलिए जब मैंने हर शेर का चश्मा तो हाशिया लगाया तो मैं इस किताब को इस्तेमाल करके हर शेर का सर चश्मा बता सकता। ये भी मुझे बताना है कि इकबाल की शायरी को पढ़ने के लिए तीसरी मुहिम बात ये है कि प्रोफेसर कुरयानागी साहब ने 2002 में अच्छी फारसी जापानी लुगत तो मुरत्तब की और प्रोफेसर कागया साहब ने भी इससे 3 साल के बाद 2005 में उर्दू जापानी लुगत मुरत्तब की। खास तौर पर कागया साहब की लुगत अच्छी थी। उस लुगत में तसव्वुफ के लिए इस्तेमाल शुदा अल्फाज की तफसीर से वजाहत मौजूद है। इसके अलावा उस लुगत में फारसी और उर्दू मुहावरों और तरमीहात की तादाद भी कम नहीं है। इसलिए शराओं की पढ़ने के लिए भी ये काम आमद है। अगर कुरयानी साहब की मुरत्तब करदा फारसी जापानी लुगत और कागया साहब की मुरत्तब करदा उर्दू जापानी लुगत नहीं होती तो मेरा इकबाल का तर्जुमा सुस्त होता होगा। जैसा कि मैंने शुरू में बता चुका हूँ कि इकबाल के उर्दू 4 मजमुआ कलामों का तर्जुमा हो चुका है और फारसी के जावेदनामा और असरार कूदी का तर्जुमा भी हो चुका है। तो अब फारसी के चंद मजमुआ कलामों का तर्जुमा बाकी है। मेरी ख्वाहिश है कि आइंदा उन मजमुआ कलामों का भी तर्जुमा करूं। तो अब
اسرار اور رمیز کا جاپانی ترجمہ جی 2026 تھا نا 2026 کا نا 2026 میں شائع کرنے کا منصوبہ طے ہو چکا ہے. یہ تو اخبار کے بارے میں جی. وقت ہے میں بتانا چاہتا ہوں. جی بہت شکریہ اور بہت مزہ آیا ہمیں آپ کا یہ مضمون سن کر. اور اقبال کے بارے میں ماشاءاللہ آپ نے تقریباً تمام مجموعے ان کے ٹرانسلیٹ کر دیے ہیں. میں ایک سوال آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا. اچھا اقبال کا آپ نے اقبال کو پڑھا, اقبال کو ترجمہ کیا. آپ بحیثیت شاعر, بحیثیت پیامبر نٹ پیغمبر کہ ایک میسیج دینے والے کی حیثیت سے آپ کیا سمجھتے ہیں ان کا جو سب سے اہم پیغام ہے اپنے نوجوانوں کے نام یا اپنے لوگوں کے نام, وہ کیا ہے؟ اس لیے میں بھی اب بتا چکا ہوں. تو صحیح میں بہت مشکلات ہوا سے مجھے پوچھا تھا تو میرا دل ٹھیک نہیں ہے اس لیے, لیکن اندازہ سے پتہ چل سکتا ہے. شاید اقبال کی جو دل میں ہے نوجوان غور سے زور سے اپنی زندگی کی لاسا کر جائے, یہ تو میرے خیال ہے. شاید اگر غالب کا شعر استعمال کرتا ہوں تو عشق پر زور نہیں ہے اے آتش غالب لگائے نہ لگے بجھائے نہ. یہ تو اقبال کا میرے خیال میں نوجوان کے یہ پیغام ہے. اچھا یہ تو ایک بات ہوئی. جب ہم شاعری پڑھتے ہیں تو ایک تو ہم لفظوں کو سمجھنا شروع کرتے ہیں, لیکن ایک اس کے علاوہ بھی ایک چیز ہوتی ہے, وہ اسلوب ہے شاعری کا, شاعری کا اسٹائل, انداز شاعری کا ہے نا. تو وہ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ کی نگاہ وہاں تک اس کو دیکھ پائی, سمجھ پائی کہ جیسے میر ہیں, غالب ہیں اور شعراء ہیں, تو اس میں غالب اپنے جو اسٹائل ہے ان کا ایکسپریس کرنے کا, وہ اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ یہ سب لوگ الگ الگ ہوتا ہے تو اس کو ظاہر کرنا بہت مشکل ہے. لیکن جہاں تک ہو سکے جب ترجمہ کرنے کے بعد کرتے ہوئے جاپانی شاعری اور اردو کی شاعری کیا کہوں گا نہ گپ ہونے کی طرح کوشش تو کرتا ہوں. میں پڑھتے وقت لکھتے وقت آواز پر بھی ذرا سا توجہ دیتا ہوں. اچھا ہاں جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اچھا ٹھیک ہے. اچھا تو اچھا یہاں میں ایک چھوٹی سی دلچسپی کے لیے ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ عطاقہ صاحب کی پاکستان آمد سے پہلے 2 اسٹوڈنٹس آئے اور ان کا قیام تھا ڈاکٹر ابوالخیر کشفی صاحب کے گھر پہ. یہ آصفہ بیٹھی ہوئی ہیں گواہ. تو وہ تھوڑا عرصہ رہے اور پڑھ کے چلے گئے اور انہوں نے وہاں جا کر ایک خط بھیجا کشفی صاحب کو, اور اس خط کی ورڈنگ مجھے آج بھی نہیں بھولتی. وہ 2-3 سطریں تھیں اردو میں. آپ سے مل کر خوشی ہو گیا اور بہت اچھا ہو گیا اور اپنی شریف بیوی کو سلام بولو. اب یہ ہم اس کو بڑا انجوائے کرتے رہے, بلکہ ایک موقع پر بلقیس باجی کسی سے تعارف کروا رہی تھی جن کو اس واقعے کا پتہ تھا, تو وہ کہنے لگی کہ اپنا انہوں نے اسی ترجمے کا حوالہ دیا جو جاپانی نے لکھا تھا, اور کشفی صاحب کی شریف بیوی بلقیس باجی. تو تراجم میں, ٹرانسلیشن میں یہ چیزیں ہوتی ہیں اور بعض دفعہ بڑی مضحکہ خیز چیزیں بھی سامنے آ جاتی ہیں. لیکن آپ نے پورا مضمون سنا اور سر تو بہت سینئر پوزیشن میں ہے ماشاء اللہ. کوئی آپ کو کسی ایک جگہ یہ لگا نہیں ہوگا. یہ ضرور ہے کہ ان کا بات کرنے کا انداز اپنا ہے اور وہ جاپانی لب و لہجے میں بات کرتے ہیں, لیکن آپ کو یہ کہیں بھی نہیں لگا ہوگا کہ کوئی لفظ غیر موزوں استعمال کیا گیا ہو. لفظوں کی موزونیت کو سمجھنا دراصل زبان کو سمجھنا ہے. تو بہت ہمیں اچھا لگا آپ نے اقبال کے حوالے سے, اور میں ضرور چاہوں گا کہ وہ کتابیں آپ سمجھ نہ بھی سکیں تو ضرور دیکھیے گا کہ یہ کتابیں جو علامہ اقبال کے کلام کو ترجمہ کیا گیا ہے وہ کتنی خوبصورت شائع ہوئی ہیں
اور مجھے یقین ہے کہ آپ یہ بتائیں کہ یہ جو جاپانی کتاب جاپانی زبان میں اقبال کی کتابیں ہیں تو اس کے ریڈرز ہیں وہاں پڑھنے والے بڑی تعداد میں اس کو پڑھتے ہیں شوق سے, اس پر آپ سے آ کے بات کرتے ہیں وہ؟ ایسا مجھے چاہتا مجھے پتہ نہیں ہے, لیکن خوشی کی بات یہ ہے کہ بڑے جبری جاپانی زبان میں ترجمہ کیا تو جاپان سوسائٹی آف ٹرانسلیٹر سے اسپیشل ٹرانسلیشن ایوارڈ تو ملا ہے. تو میں خود نہیں گیا, دوسرے لوگ میرے ترجمہ کیا ہوا کتاب دے کے مجھے یہ دے دیا. اور پچھلے سال اس سال بھی جاپان سوسائٹی آف ٹرانسلیٹر جب میں جاوید نامہ شائع کیا تو اس دفعہ تو انعام تو نہیں ملا, لیکن بغیر انعام میں سے آپ کی ترجمہ اچھی ہے, اس لیے تقسیم انعامات پر جاوید نامہ بھی انعام لینے والا کتابوں کے ساتھ ساتھ لگائیں. یہ مجھے اطلاع ملا تو میں جا کے گیا تو اس دن میز پر میری کتاب بھی رکھا ہوا تھا. اچھا, اس لیے اب بھی میں بتا چکا ہوں جب اقبال کے بارے میں شوق سے پڑھنے کا آدمی تو ابھی تک کم ہے, افسوس کی بات جی. لیکن یہ تو ہم لوگ کی کوشش سے آئندہ یہاں کے پیغام ضرور پہنچنا ہے. جی ٹھیک ہے. اچھا ایک بات میں آپ سے سر اور پوچھنا چاہوں گا, آپ کا اگلا موضوع بھی جاپانی شاعری ہے اور بیت بازی ہے, تو میں اکثر اس میں بہت الجھ جاتا ہوں کہ وہ جو 3 مصروں کا ایک ہائیکو والا تصور ہے جاپانی شاعری کا, کچھ اس سے ملتا جلتا ہماری پنجابی ادب میں بھی ہے اور اس کو ہم ماہیا کہتے ہیں. اچھا, اب جیسے ایک میں مجھے یاد آ گیا بیٹھے بیٹھے, چٹا ککڑ بنیرے تھے ماہی میرا کننا چنگا میں واری تیرے تھے. اچھا, اب یہ 3 مصرے ہیں, ٹھیک ہے. اب یہ بتائیں کہ کیا یہ ایگزیکٹلی پنجابی زبان کی ہائیکو ہے یا کوئی ٹیکنیکی فرق ہے دونوں میں؟ جی فرق تو ہے. فرق ہے جی, وہ فرق ذرا سمجھائیں آپ ہمیں. یہ بہت مشکل ہے, مشکل بات. اچھا, اس لیے سلیم صاحب یہاں کے لوگ ہائیک جاپانی ہائیک اردو میں ترجمہ کرتے ہیں, لیکن اب تو ٹھیک ہو گیا. لیکن ابھی سے 20 سال یا 30 سال پہلے یہاں کے لوگ ترجمہ کیا جاپانی ہائیک, لیکن تو جاپانی ہائیک تو آواز کی پابندی ہے, 5-7 پنچ. اچھا, تو یہ دیکھنے میں ایسا نہیں ہوا یہاں. لیکن یہاں کے لوگ کوشش کرتے ہیں اور آج کل اس 5-7 پنچ کے نزدیک ہوتے ہیں میرے خیال میں. اچھا جی 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 جی. اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ عطاقہ صاحب نے آدھے پاکستان کو ہائیکو سکھا دیا ہے. عطاقہ صاحب وہ پکا پاکستانی ہے. جی بالکل. اچھا ہمارے پاس چونکہ وقت کم ہے جی جی, اور میں چاہوں گا کہ اب ہم ذرا سا جاپانی شاعری اور بیت بازی کیجیے. میں جلدی پڑھوں گا, ضرور میں یہ سن لیجیے. میں نے کراچی یونیورسٹی میں اردو زبان کی مزید مشق کی اور منتوں کے بارے میں MA کے مقالہ تیار کی. اس کے دوران میں مجھے مشاعرہ اور بیت بازی کے بارے میں بھی کچھ علم حاصل ہوا. مشاعرہ میں حصہ لینے کا موقع ملا. میں 1973 اکتوبر کے آخر میں پاکستان سے واپس جاپان آیا. میں نے منتوں کے مقالہ مکمل کر کے یونیورسٹی کو دیا. اگلے سال مارچ میں گریجویٹ کر کے میں اردو زبان پڑھنے کے لیے اوساکا یونیورسٹی فورن سے گیا. وہاں 12 سال اردو زبان پڑھا کر 1986 تو 86 اپریل میں دائتو بنکا یونیورسٹی میں منتقل ہوا. دائتو بنکا یونیورسٹی میں
18 1918 में हमें उर्दू मुशायरा मुनक्किद करने का मौका मिला. अच्छा. उस वक्त तो अकील साहब भी हमारे मदद किया था. अच्छा. जी विजिटिंग प्रोफेसर हैसियत से टोक्यो यूनिवर्सिटी में पढ़ाते थे. मोइनुद्दीन अकील साहब जी माशाल्लाह. तो ग्रेट. अकील साहब की मदद से मुशायरा मुनक्किद करने का मौका मिला. उसके बाद हर साल सालाना मुशायरा होता. हमारे मुशायरा में जापान में मुकीम कई पाकिस्तानी आते हैं. मैं सोचा था कि उर्दू मुशायरा जापानी तलबा तालिबात को उर्दू की हकीकी सकाफत और रिवायत से आगाही फराहम करने का अच्छा तरीका होगा. इसलिए मैं कई अरसे से यूनिवर्सिटी में मुशायरा मुनक्किद करना चाहता था. हमारे मुशायरा माहिर मुशायरा के मुताबिक मुनक्किद होता था. हाजरीन दिल खोल कर शुअरा कराम को दाद देते हैं. आजकल तो तलबा तालिबात भी दाद देने की आदी हो गए. लेकिन 1998 में जब पहला मुशायरा मुनक्किद हुआ था, उस वक्त तलबा तालिबात मुशायरा से आदी नहीं थे. इसलिए मैंने पाकिस्तानी शुरा से दरख्वास्त की कि वो रिवायत के अंदाज में दाद दें ताकि हमारे तलबा तालिबात उर्दू मुशायरा की सकाफत से आगाह हो जाएं. जब कभी मैं पाकिस्तान गया, मुझे वहाँ पर कभी कभी मुशायरा में शिरकत करने का मौका भी मिला. हर बार मैंने ये देखकर बहुत मुतासिर हुआ कि लोग अपनी ज़बान और अपनी सकाफत को बहुत अजीज़ रखते हैं और मुशायरा से लुत्फ़ उठाते हैं. मैंने सोचा कि जापानियों को भी उर्दू मुशायरा की सकाफत का इल्म होना चाहिए. चुनांचे मैंने मुशायरा मुनक्किद करने का मंसूबा बनाया. मैं जानता हूँ कि आप लोग जापानी सिर्फ शायरी हाइकु के बारे में इल्म रखते हैं, लेकिन शायद आप में से बहुत से लोगों को मालूम नहीं कि जापान में भी मुशायरा होते हैं. ये मुशायरा हाइकु के होते हैं. अच्छा. और हमारे मुशायरा उर्दू मुशायरा से बहुत मुख्तलिफ भी हैं. हाइकु मुशायरा में शिरकत करने के वाले सब हाइकु के शायर होते हैं. हाजरीन या आम शुरा नहीं होते. और उर्दू मुशायरा में तो हर शायर अपना कलाम खुद पढ़ता है, लेकिन हाइकु मुशायरा में शायर अपना कलाम खुद नहीं पढ़ता. हाइकु मुशायरा में कई मरहला होते हैं. शुरू से आखिर तक मुशायरा खामोशी से चलता है. आखिर मरहले में मुशायरा का सदर वो मुंतखब हाइकु पढ़ता है जो वो शिरकत के लिए आने वाले शुअरा से वसूल करता है. यानी शुअरा अपना कलाम खुद नहीं सुनाते, बल्कि उनका कलाम मुशायरा का सदर पढ़कर सुनाता है. अच्छा. इसीलिए हमारा मुशायरा बहुत खामोशी मुशायरा होता है. आज से कोई 25 या 30 साल पहले कराची यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉक्टर यूनुस हसनी साहब हाइक के बारे में एक किताब लिखने के लिए जापान तशरीफ लाए थे. मैं उन्हें एक हाइक मुशायरा दिखाने के लिए ले गया. वापसी में हसनी साहब ने मुझसे कहा, ये तो खामोशी मुशायरा. इसलिए मैं 1998 का ना 98 में दायित्व बुंका यूनिवर्सिटी के पहले मुशायरे के आगाज पर शुरुआत से कहा था कि आज का मुशायरा खामोशी मुशायरा नहीं होगा. क्योंकि हर हाइक का नहीं है, उर्दू का मुशायरा है. आज के
मुशायरा से खूबसूरत होता है और शुआरा को दिल खोल कर डाल दे। वाह। सलीम साहब जरा सा वक्त मुझे दे दीजिए, मैं बातबाजी के बारे में जरूर बताना चाहता हूँ। जरूर जरूर। अच्छा, हम मुशायरा शुरू करने से पहले तलबा तालिबात के प्रोग्राम भी रखते हैं। उनमें से एक बातबाजी है। बातबाजी भी मुशायरा की तरह तलबा तालिबात के लिए उर्दू की हकीकी सकाफत और रूह जानने का अच्छा तरीका है। मैंने कराची यूनिवर्सिटी में पहली बार बातबाजी देखी जब प्रोफेसर डॉक्टर फरमान फतेहपुरी साहब को उस वक्त आदब जी नाम मिला तो तलबा तालिबात ने जश्न मनाने के लिए बातबाजी को मुनक्किद की। पहले मुझे पता नहीं था कि बातबाजी क्या होती है, लेकिन थोड़ा थोड़ा मालूम हो गया कि तलबा तालिबात को जो शेर याद है वो शेर कहकर दूसरे ग्रुप के मुकाबला करते हैं और तलबा तालिबात दूसरे ग्रुप के शेर सुनकर उस शेर के आगे हर्फ से आगाज हुआ शेर ना कह सकें तो हार हो जाती है। बहुत मज़ा आया। लेकिन बातबाजी के मुकाबले में शिरकत करने के लिए लोगों को कई अशियार याद करना ज़रूरी होता है। और जापानी तलबा तालिबात बातबाजी करते हैं तो उन तलबा तालिबात के लिए भी अशियार याद करना ज़रूरी है। ताहम ये हमारे तलबा तालिबात के लिए नामुमकिन है, लेकिन ये बातबाजी तलबा तालिबात के लिए बहुत सूदमंद होती है। बेशक। इसलिए हर साल बातबाजी का मुकाबला मुनक्किद किया जाता है। तो हमारे बातबाजी उस वक्त के बाद से शुरू हुआ था जब मैंने दीवाने गालिब को तर्जुमा करके 2006 में शाया किया। मैं इस तरह बातबाजी करने की तैयारी करता हूँ कि बातबाजी मुकाबला से तकरीबन 2 महीने पहले मैं दीवाने गालिब इस्तेमाल करके 35 या 40 अशआर का इंतखाब करता हूँ और तलबा तालिबात को ए और बी के ग्रुप में तकसीम करने के बाद मैं ए और बी के ग्रुप के हर रकम को अशआर के मानी के साथ अशआर देता हूँ। मैं मुशायरा के दिन तक क्लास में बार बार पढ़ने की मशक करवाता हूँ। तो बार बार मशक करवाने से कुछ तलबा तालिबात अपने अशआर को याद भी कर लेते हैं और तकरीब के दिन ज़बानी पेश करते हैं। मिसाल के तौर पर ये अशआर तो ए ग्रुप के नंबर 1 के लिए हैं और भी दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे कहते हैं गालिब का है अंदाज बयां और बी ग्रुप के नंबर 1 के लिए लंज से कोगल हुआ इंसान तो मिट जाता है लंजी मुश्किलें मुझ पर फरी इतनी के आसान हो गई। वाह वाह। ए ग्रुप के नंबर 2 के लिए नक्श फरियादी है किसकी शोहिए तकरीर का कागजी है पैरहन हर पैकर तस्वीर का। वाह। हो बी ग्रुप के नंबर 2 के लिए असरा आबरा से ज़्यादा सहरा है जुनून सूरत तो दिश्ता गोहर है चरागाम मुझसे वगैरह वगैरह दिया जाता। हमारे बातबाजी में इस्तेमाल शुदा अशआर सब दीवाने गालिब हैं, इसलिए पाकिस्तानी शेर का महर उन तो अशआर के अच्छी तरह जानते हैं और उन अशआर से महफूज होते हैं और कई मौके पर पुरजोरदार आवाज़ में वाह वाह कहकर जवाब देते हैं। तो तलबा तालिबात को मेरा ख्याल है कि तो
ایک جی یہ تو سب میرے گھر تو ایک میں بتا سکتا ہوں. ٹھیک ہے. میں کیجیے 1 منٹ. میں آخر میں ایک بات اضافہ کرنا چاہتا ہوں کہ جاپان میں اس سے ملتی جلتی بچوں کے کھیل ہے. تو جاپان کا کھیل تو شعر کا مصرع نہیں استعمال, صرف آواز کا استعمال کر کے بیت بازی کی طرح کرتے ہیں. بچوں کے لیے زبان سیکھنے کا بہت اچھا لیکن اور ایک ضرور سنیے. ہم لوگ صرف دیوان غالب سے بیت بازی کا شعر میں انتخاب کیا. تو اس وقت میں سوچا یہ ٹھیک ہے یا نہیں. میرا اسٹوڈنٹ کی بیت بازی صرف دیوان غالب ہے, یہ ٹھیک ہے یا نہیں. لیکن میں اتفاق سے اقبال کے بارے میں پتری کتاب دیکھا. یہ اسی طرح لکھا تھا, لیکن میں نے چند سال پہلے اقبال کے بارے میں لکھی ہوئے مضمون میں پڑھا. یہ بہت چھوٹی کتاب, بھوپال میں اقبال رکھا تھا. سر راس مسعود کا واقعہ لکھ رہے ہیں. بالکل صحیح, بالکل. ٹھیک ہے. تو مسعود آپ اجازت دیں تو میں یہ واقعہ سنا دیتا ہوں آپ کی طرف سے. میں کیجیے, میں جاپانی ہوں, یہ میں بتاتا ہوں. ایک تو یہ دونوں کا تو بیت بازی شروع ہوا کہ ایک شام کو اقبال کے ساتھ اس شرط کے ساتھ کہ صرف اقبال کے اشعار استعمال کیے جائیں گے. تو اقبال اور مسعود صاحب کے درمیان کی بیت بازی شروع ہو گئی اور اقبال کے شعروں پہ شروع ہوئی. جی ہاں جی بالکل. تو عجیب بات یہ ہے کہ مزے کی بات یہ ہے چند گھنٹوں کے مقابلے کے بعد راس مسعود جیت گئے اور اقبال اپنے ہی اشعار پہ ہار گئے. جی جی, یہ مضمون پڑھ کر مجھے اطمینان ہوا کہ میرے غالب کے اشعار کو استعمال کیے بیت بازی طریقہ غلط نہیں تھا. بے شک. اچھا, بہت خوبصورت گفتگو, بہت خوبصورت 2 مضامین بھی ہم نے سنے, اور میں بالکل اس بات سے اتفاق کرتا ہوں اور ترغیب بھی دیتا ہوں لوگوں کو کہ چھوٹے بچوں کو بیت بازی میں ڈالیے, وہ اشعار یاد کریں گے, اور نہ صرف یاد کریں گے, انہیں آہستہ آہستہ شاعری کا اور قافیہ ردیف کا اور بحر کا اور وزن کا اور چیزوں کا اندازہ ہوتا چلا جائے گا, اور یوں وہ آگے بڑے شعراء کو پڑھنے کے قابل ہو جاتے ہیں. اور مجھے ایک شرارت چھوٹی سی یاد آ رہی ہے یونیورسٹی کے زمانے کی. ہم لوگ بیت بازی میں بہت حصہ لیا کرتے تھے. ایک بیت بازی کا مقابلہ چل رہا تھا اور ہمارے یونیورسٹی کے پریزیڈنٹ محمود غزنوی اس وقت چیف گیسٹ تھے, تو اور میں اس پروگرام کا ہوسٹ تھا. تو جب وہ بیت بازی ختم, محمود غزنوی نے ایک آ کر انہوں بلایا گیا اور انہوں نے غزل سنائی اپنی. پتھر تھا مگر برف کے گالوں کی طرح تھا, ایک شخص اندھیرے میں اجالوں کی طرح تھا, یہ ان کی غزل تھی. اور یہ جب غزل مکمل ہوئی اور وہ گئے اور میں ان کی جگہ آیا, تو میں نے آتے ہی کہا کہ پینے میں وہ تھا شربت نورس کی طرح, تو کھانے میں وہ احمد کے مسالوں کی طرح تھا. اچھا, بات یہاں ختم نہیں ہوئی. محمود پلٹ کے آئے اور کہتے ہیں جو آج بھری بزم میں یوں کر گیا رسوا, کل تک وہ میرے چاہنے والوں کی طرح تھا. تو کیا ایک خوبصورت یادیں وابستہ ہیں. اور میرے پاس سوالات تو بہت ہیں, اور میرا جی چاہ رہا تھا میں ان سے ضرور پوچھوں کتاوکا صاحب سے کہ ہم تو جب کوئی اچھا شعر سنتے ہیں تو ہم کہتے ہیں واہ 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 واہ, مقرر ارشاد, تو اس طرح کی آپ کیا کہتے ہیں؟ تو یہ مجھے یقین ہے کہ جاپانی بالکل یہ نہیں کہتے ہوں گے, کچھ اور ہی کہتے ہوں گے. لیکن اب بات یہ ہے, سوالات اور بھی تھے میرے پاس, اور لیکن اب مسلسل یہ جو پرچیاں تھمائی جا رہی ہیں, میرا خیال ہے کہ اب ہم اس پہ اکتفا کرتے ہیں. آپ کی آمد کا بہت شکریہ, اور مجھے یقین ہے کہ آپ سب آپ تشریف لائے ہیں تو یہ ہم سب آپ کو بہت عرصے تک یاد رکھیں گے, آپ کی خوبصورت باتیں یاد رہیں گی. اور جاپان میں اردو کے حوالے سے جو کام ہو رہا ہے یہ بہت حوصلہ افزا ہے. لگے ہاتھوں میں یہ بھی کہتا چلوں کہ میرے پاس ایک کتاب ہے, شعبہ اردو, ٹوکیو یونیورسٹی آف فارن اسٹڈیز جاپان نے یہ شائع کی ہے, اور یہ معین الدین عقیل صاحب کے حوالے سے ہے. اس میں ساری جاپانی خط و خطابت جو ان سے کی گئی اور اس کے اردو تراجم بھی ہیں, اردو خطوط بھی ہیں. یہ بہت خوبصورت کتاب ہے, میں نے اس کو مکمل نہیں پڑھا, یہ آج ہی ملی ہے. اس کتاب کو کہاں سے کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے, معین الدین عقیل صاحب ہماری زیادہ بہتر رہنمائی کریں گے. لیکن جس کو ذرا بھی دلچسپی ہے
جاپانی اور اردو ادب سے تو وہ یہ کتاب ضرور لیں. بہت خوبصورت کتاب ہے. میں متعارف کروانا چاہتا تھا. آپ سب کی آمد کا بہت بہت شکریہ. کوئی کمی کوتاہی رہ گئی ہو تو دل سے معاف کر دیجیے گا. اور اصل میں تو پروفیسر صاحب کو آپ سے ملوانا مقصود تھا, ان کی باتیں سننا مقصود تھا, اور یہ دیکھنا مقصود تھا کہ جاپان میں اس وقت اردو سے کتنی محبت کی جاتی ہے اور لوگ کس طرح جاپانی سیکھ رہے ہیں. آپ کا سر, آپ کی آمد کا بہت بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ.